جی کالر السلام علیکم، آپ لائن پر ہیں، فرمائیے کون اور جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم وعلیکم صاحب، السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، وہ مجھے تو سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ مولانا لدھیانوی صاحب کے بیٹا ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی یہ سوچ کے۔ ماشاء اللہ۔ اور مجھ سے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر انسان یہ چاہے کہ اللہ کا ولی بنے تو اس کے لیے اس کی سب سے پہلی کیا کوشش ہو، کون سا عمل ایسا ہو جس سے وہ یہ اس میں کامیاب ہو جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک مجھے خواب کرنا پوچھنا تھا، اتوار کو میں نے کال ملائی نہیں مل سکی، تو اس دن میں نے بہت زیادہ دعا کی تھی کہ میں رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں، بچوں کے لیے، تو میں سارے وظائف بھی پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا تھا، وہ بھی الحمدللہ پابندی سے پڑھ رہی ہوں، تھوڑے سے چند دن رہ گئے 40 دنوں نے۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ اس دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی پاکستان کے کسی گھر میں ہوں، کمرے میں، تو اکیلے کمرے میں ہوں، تو میں نے دیکھا 2 گرگٹ ہیں، ان کو میں نے مار دیا، کنارے کنارے دیوار سے چل رہے تھے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دعا وغیرہ پڑھی، پھر میں سو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے کھلی ہوئی اور اس میں گرین کلر کا کارپیٹ ہے، لیکن بلی کے روئیں کی طرح ہے وہ، اور 3 بلیاں ہیں وہ گھوم رہی ہیں، اس میں ایک بلی گرین کلر کی ہے۔ پھر اسی کے بعد فوراً دیکھا کہ پانی صاف، اس میں گھوڑا ہے، گھوڑے کے ساتھ گاڑی چل رہی ہے، اور میں شیشے کا ڈور ہے اس پہ سے دیکھ رہی ہوں۔ اور اب میں سوچ رہی ہوں اپنے بیٹے کو بھی آواز دوں، میری بہن بھی ہے وہاں پہ، کہ دیکھو یہ کیسا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، پھر سوئی تو پھر دیکھا کہ میرے ہاتھ میں نا سونے کی، سیدھے ہاتھ میں بہت ساری چوڑیاں اور 7 سفید موتی کی چوڑیاں، تو میں سوچتی ہوں کتنا ساری ہیں، میں اتار دوں بس، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ یہی پوچھنا تھا۔ اچھا جی، بہت شکریہ کال کرنے کا، حضرت سے وضاحت لے لیتے ہیں اس کی۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ سلطان الفقراء امام الاولیاء شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ میرے والد نسبتی ہیں، اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، میرے استاذ حدیث بھی ہیں۔ یہ سارے فیض برکات انہی سے ملے ہیں، انہی کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کے 2 لفظ سکھا دیے، عطا کر دیے ہیں، اور یہ فیضان آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے ذریعے سے شہید اسلام کا فیض پورے عالم کے اندر عام ہو، اور آپ حضرات کو جو ہے راہ عمل ملے اور استقامت کی توفیق ہو۔ اور باقی آپ نے سوال کیا ولی بننے کے لیے پہلا قدم کیا چاہیے، تو ولی بننے کے لیے سب سے پہلا قدم اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ بس اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ لینا، اس کا تصور باندھ لیں آپ، بس ولایت و معرفت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ تو یہ ہے سلطان المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے بڑے بڑے اساتذہ علم و فضل، بڑے بڑے اولیاء کاملین جو ہیں، وہ تہجد کی نمازوں میں یہی نعرے لگاتے تھے کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے، ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے۔ آج یہ جو ہستی ہے نا، آج یہ جو انا ہے ہماری، اس انا نے سارے راستے بند رکھے ہیں، سارے حجابات اس انا کی وجہ پیدا ہو گئے ہیں، اور ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے نہیں کر پاتے، علم و معرفت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنی اس انا کو مار لیا، جس دن یہ انا ہماری ٹوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن ہمیں ولایت و معرفت کے سفر میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مٹانا، لہٰذا آج سے تصور باندھ لیں کہ میں سب سے کمتر ہوں، سب مجھ سے بہتر ہے، بس یہ تصور باندھ لیں۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا امتحان لیں آپ کہ میرے اندر یہ تواضع اور اپنے آپ کو مٹانے کا کچھ جب وہ اثر پیدا ہونے لگا ہے، تو فرمایا جب صبح گھر سے نکلیں، گھر سے نکلتے پہلی نظر جس شخص پر پڑے، اس کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے کمتر ہوں۔ فرمایا یہ تصور سچائی کے ساتھ اگر آپ کے قلب کے اندر بیٹھ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ انکساری و تواضع عطا کرنے لگا ہے، آپ میں وہ تواضع انکساری اور مٹا دینے کا جو اثر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب مٹاتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ولایت و معرفت کا تاج آپ کو پہنا دیں گے۔ سب سے آسان یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو مٹا دینے کا سفر شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ہی آپ کو بنا دینے کا سفر شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ پھر اپنا ولی بنا لیں گے۔
اور باقی جو خواب آپ نے دیکھا ہے تو پہلے خواب کا مطلب ہے کہ کوئی جو مکار قسم کا دشمن ہے، جس دشمن سے آپ کی حفاظت ہو گئی ہے، آپ نے اس کو ہلاک کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دشمن سے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور دوسرے خواب کے اندر بھی ایسا ہی اشارہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دشمن سے محفوظ رکھا، اور آپ کے کوئی منافع ایسے تھے جس سے دشمن افیکٹ کر کے ان کو روک سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان موانع کو دور کر دیا۔ اور تیسرے خواب کے اندر آپ کے لیے خیر و برکت کے اشارے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے خیر و برکت کے فیصلے کریں گے، اس لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور روزانہ 3 مرتبہ سورۃ کوثر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو خواب کے جو ہے اچھے اور اعلیٰ مفہوم اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے رہیں گے۔